اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حیت ائمہ امامیہ کے عہدیداران جنہوں نے آج یہ تعزیتی جلسہ منعقد کیا، یقیناً زندہ قوموں کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، عزیزان محترم یاد رکھیے کہ آفاق جس بلندی کو کہتے ہیں وہ خواہ افق علمی ہو یا افق فکری ہو یا افق عقلی، ہر افق و ہر بلندی پر اسلام محیط ہے اور اسلام کی برتری مسلم و مسلط ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر آپ ساتھ دیں گے اور متوجہ رہیں گے تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ عزیزان محترم، ہم محدود ہیں اور اسلام لامحدود ہے، تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس دین لامحدود کو یہ محدود انسان کیسے سمجھے۔ اگر آپ محدود ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے لامحدود نظام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محدود ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے لامحدود نظام میں جذب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ یا ایک بوند بذات خود کوئی شے نہیں ہوتی، لیکن یہی پانی کا قطرہ جب دریا میں شامل ہو جاتا ہے اور دریا کی موجوں میں شامل ہو جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ یا ایک بوند بذات خود شے نہیں ہوتی، لیکن یہی پانی کا قطرہ جب دریا میں شامل ہو جاتا ہے اور دریا کی موجوں میں شامل ہو جاتا ہے تو موج بن کر آگے چل نکلتا ہے، موج کے بعد موجیں چلتی ہیں اور امواج سے دریا کا وجود ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک ننھا سا قطرہ، ایک چھوٹا سا قطرہ، ایک معمولی سا قطرہ جب دریا میں شامل ہوتا ہے تو وہ فانی نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے، اسے حیات مل جاتی ہے، دوام مل جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود ہوتے ہوئے بھی اسلام کے لامحدود نظام میں جذب کر لیا۔ یہ پیغام ہے، شہید ہو گئے لیکن جینے کا طریقہ سکھا گئے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھو؟ اسلام بہت آسان مسئلہ ہے، اسے تو مشکل بنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت آیت اللہ ابراہیم رئیسی کا اس طرح اچانک چلا جانا صرف ایران کے مومنین کا نقصان نہیں ہے یا وہاں کی ملت کا نقصان نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کا نقصان ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست ایک ویژن کی سیاست تھی۔ آج دنیا اس بات میں الجھی ہوئی ہے، یہ بحث کر رہی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا کوئی سازش تھی۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں تو ابراہیم رئیسی کے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں۔ ہمارا سلام ہو ابراہیم رئیسی کی جرأت کو، ہمارا سلام ہو ابراہیم رئیسی کی ہمت کو، ہمارا سلام ہو ابراہیم رئیسی کی خدمات کو اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کی خدمات کو۔ ایک ایسا وزیر خارجہ کہ دنیا میں چند وزیر خارجہ ہیں، ان میں ایک وزیر خارجہ وہ تھے جو ایران کے تھے اور جو شہید ہو گئے، مانے ہوئے وزیر خارجہ جو اپنی بات کو منوانا جانتے تھے دنیا سے۔ ابراہیم رئیسی نے پاکستان کی سرزمین پر علامہ اقبال کے مزار پہ کھڑے ہو کر دنیا کو پیغام دیا اور قیامت تک کے انسانوں کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا کہ یاد رکھو
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین بھی آزاد ہوگا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا۔ کتنے عوامی تھے وہ، آپ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ آج تو ایران میں ان کی شہادت کے بعد جس طریقے سے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے عوامی تھے، لیکن ان سے عوام کی محبت کا اندازہ ان کے اس جملے سے لگائیے کہ جو انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پاکستان کی عوام سے خطاب کروں۔ ایسے ہوتے ہیں عوامی لیڈر۔ دنیا جانتی تھی کہ ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے جس نے اسرائیل کو للکارا ہے، اور صرف للکارا نہیں ہے بلکہ ثابت بھی کیا ہے اپنے عمل سے، لیکن اس کے باوجود بھی بہادری کا بھی معیار۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں علی کا نام لینا آسان ہے، علی کی سیرت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں نے بتایا کہ کس طریقے سے علی کی زندگی جیا جاتا ہے اور کس طریقے سے حسین کی طرح مرا جاتا ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرمائے، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے ہٹنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی اب ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ یاری جیسے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں ملت کے درمیان، ان کی زبان بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خاموش رہے تو یہ زبان اور دراز ہوتی جائے گی۔ لہٰذا آج کے جلسے کے ذریعے سے، اس تعزیتی ریفرنس کے ذریعے سے میں آپ کی توجہات اس جانب بھی مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں انتہائی ادب و احترام سے حیت علماء امامیہ کے تمام معزز علماء کرام کا اپنی تنظیم مجلس ذاکرین امامیہ پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم انسان کی حیات پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دی، اور میں آپ سب سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں مجلس ذاکرین امامیہ پاکستان کی جانب سے، تمام مومنین کی جانب سے۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ملت اسلامیہ ایران کو استحکام عطا فرمائے، تمام مراجع الزام بالخصوص آیت اللہ روح اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع الزام کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔